إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام والشريعة والإحكام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي ومنكري وفضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. الناس عبيد الدنيا والدين لعيق على ألسنتهم. صلوات محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، معزز سامعین اکرام، چونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور ہے برائے ایصال ثواب کے عنوان سے، تو لہٰذا اس مجلس کا بھی خیال رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ 30 سے 35 منٹ کے اندر تمام کر دوں. اس سے کم ہی رہے گا، زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوشش یہی ہوگی. عزیزوں، ہم برابر مجلس کر رہے ہیں، ہم برابر ماتم داری کر رہے ہیں، ہم برابر حسین پہ آنسو اور گریہ بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ گریہ کیوں اتنا ہو رہی ہیں؟ اچھا، کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں یہ کب تک ہوگا، یہ مجلس کب تک؟
یہ فرش کب تک، یہ عزاداری کب تک؟ عزیزو یاد رکھیں، یہ ہم جب تک بیان کرتے رہیں گے یہ فرش تب تک بچھتا رہے گا، یہ عزائے حسینی جب تک ہوتا رہے گا کہ جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے۔ اور ہمارا فریضہ بھی یہی ہے کہ جو 2 مہینہ 8 دن کے بعد ہم اس طرح اپنے آپ کو حسینی بنائیں، اپنے آپ کو ماتمداری بنائیں، صرف موسمی اپنے آپ کو حسینی نہ بنائیں، صرف فصلی اپنے آپ کو حسینی نہ بنائیں۔ پتہ چلا محرم 1 محرم آئی، 1 محرم کا دن آیا، کالے کپڑے تن پہ آ گئے، 1 محرم کا چاند نمودار ہوا، ہم عزادار ہو گئے، 1 محرم کا چاند نکلا، ہم نے یا حسین کی ٹی شرٹ پہن لیا، 1 محرم کا چاند نکلا، ہم نے یا عباس کی ٹی شرٹ پہن لیا۔ عزیزو، یا حسین یا عباس کی ٹی شرٹ پہننے سے عزادار نہیں ہوتا کوئی۔ عزادار یا حسین کی جس ٹی شرٹ اور کرتے، آج کل شرٹ میں بھی لکھا جا رہا ہے، ہم جو یا حسین لکھ کر کے مجلس حسین میں آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے لکھ لیا تو ہم ہی عزادار ہو گئے۔ لکھنا کمال نہیں ہے، یا حسین لکھنا یا عباس لکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ نہ بھی لکھا ہو، ہم کچھ بھی پہن کے آئے، عباس والے بن کے دکھاؤ، حسین والے بن کے دکھاؤ۔ لکھنا کمال نہیں ہے کہ جب 1 محرم آیا تو اپنے آپ کو کالے لباس سے زیب تن کر لیا، کالا لباس پہن کے نکل آئے، کالا لباس پہن کے نکل آئے۔ اور جب یہ عزا کا سلسلہ 2 مہینہ 8 دن چلا، تب تک اپنے آپ کو عزادار بنائے ہیں، تب تک اپنے آپ کو عزادار بنائے ہیں۔ میں حسن ظنی رکھ کے بات کرتا ہوں، میں حسن ظنی رکھ کے بات کرتا ہوں، اپنے آپ کو عزادار بنائے ہیں، حرام چیز سے بھی بچ رہے ہیں، میوزک، گانا، فلم، یہ ساری چیزیں، خرافات، ان سے بھی بچ رہے ہیں۔ یعنی جو معاشرے میں غلط ہے، سوچتے ہیں کہ 2 مہینہ 8 دن کچھ نہ کیا جائے، 2 مہینہ 8 دن کچھ نہ کیا جائے۔ 2 مہینہ 8 دن کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، باقی مہینوں میں گناہ کرو کوئی پرابلم نہیں، باقی مہینوں میں آپ گناہ کرتے رہیے، شریعت نے چھوٹ دے رکھی ہے، آپ گانا بھی سنیے، میوزک، یہ سارے جو خرافات ہیں آپ ان کو انجام دیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس کی چھوٹ دی ہے، ہم سمجھتے ہیں بلکہ اگر اس کا مطلب یہ جو اس یعنی بیک فٹ پہ آ رہے ہیں لوگ 2 مہینہ 8 دن کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا ان کے دل میں جو زنگ لگا تھا عزائے حسین برپا ہونے سے، انہوں نے اپنے دل کے زنگ کو صاف نہ کیا، انہوں نے اپنے دل کے زنگ کو صاف نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری اور مجلس حسین انسان کے دل میں جو زنگ لگا ہوتا ہے، جو کند ہوتا ہے، عزاداری میں مجلس میں آنے سے یہ دل کا زنگ صاف ہوتا ہے، یہ دل کا زنگ صاف ہوتا ہے، اور یہ دل کا زنگ نکل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم مجلسوں سے دور ہیں، اور عزیزو ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں، ہم مجلس حسین میں آ رہے ہیں، تو اگر 2-4 کلومیٹر سے آ رہے ہیں تو آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے گدی کے اوپر بیٹھ کے مجلس کو سنا جائے، حالانکہ وہ بھی ثواب ہے وہاں بھی اس، لیکن اس کا الگ اپنا مقام۔ اگر ہم آئے ہیں، اگر ہمیں اتنی توفیق ملی ہے
تو ہمیں اتنی بھی توفیق ہونا چاہیے جہاں اتنا چل کے آ گئے یہاں تک 50 قدم اپنے آپ کو اور چلا کے مسجد یا عزا خانے میں لے آؤ، 50 قدم چلا کر کے اپنے آپ کو مسجد یا عزا خانوں میں لے آؤ۔ اسی لیے وجہ شاید یہی ہے کہ جو ہمارے دل کا زنگ 2 مہینہ 8 دن جو صاف اگر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گاڑیوں کی گدی سے مجلس بیٹھ کے سننا پسند کیا، عزا خانے اور مسجد میں آنا پسند نہ کیا، عزا خانے اور مسجد میں آنا پسند نہ کیا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نجس ہیں، ناپاک ہیں، جسے کہا جائے ارے بھیا تم ناپاک رہتے ہی کیوں ہو؟ ناپاک رہتے ہی کیوں ہو؟ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہو، ناپاک بھی بتا رہے ہو، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہہ رہے ہو اور ناپاک بھی بتا رہے ہو۔ کم از کم اگر شیعہ ہو تو کم از کم ناپاک تو نہ رہو۔ اگر شیعہ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر شیعہ ہیں، شیعہ کا کیا مطلب، کیا معنی، کیا میننگ، کیا ڈیفینیشن ہے شیعہ کی، کیا ڈیفینیشن ہے شیعہ کی؟ ہم بس بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں شیعہ ہیں۔ یاد رکھے ہمارا فخر سے شیعہ کہنا تب ہے اچھا ہے، تب فخر کی بات ہے جب سامنے والا ہم سے اچھا نہ ہو۔ سامنے والا اگر ہم سے اچھا نہیں ہے تب ہم ٹھیک ہے شیعہ کہے، لیکن اگر ہم سے سامنے والا ہم سے اچھا ہے تو پھر ہم فخر سے شیعہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ فخر سے ہم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہیں، اس لیے کہ شیعہ اگر بحث کی جائے، شیعت کی بحث کی جائے تو اس کے اندر اگر جایا جائے تو بہت طول پکڑ لی بات، لیکن ایک لفظ میں کہنا چاہوں گا کہ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا دوست محب اہل بیت، محب اہل بیت۔ اب جو محب اہل بیت ہوگا، اب جو حسین اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا تو چلیے ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں کر رہا تو کم از کم اپنے آپ کو اس ناپاکی سے تو دور رکھے۔ کچھ نہیں کر رہا وہ تو بات کی مراحل بعد میں بات کی طے ہوں گی، لیکن کم از کم اپنے آپ کو ناپاک تو نہ رکھے۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہے واقعا، جب میں دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں تھوڑا سا تلخ بات کرنے کا عادی ہوں، جب میں وہاں نماز پڑھانے آتا ہوں، جب کچھ لوگ کو بلاؤ بھیا نماز کے لیے آؤ، کیا جواب ملتا ہے؟ ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ ارے بھیا آپ انصاف سے بتائیں، اگر چونکہ ناپاکی کے گھاٹے بھی بہت ہیں، فائدہ نہیں ہے، گھاٹا بہت ہے، لاس بہت ہے ناپاکی میں۔ نجاست میں ہونا یعنی بغیر، یعنی جو استنجا ہوتا ہے بغیر پانی کے کرنا بہت نقصان ہے۔ سارے نقصان میں ایک نقصان یہ سن لیجئے کہ جو ہمارے ہاں چاہے جو ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیڈیز ہو جینٹس ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، ناپاکی کا سب سے بڑا گھاٹا اور خسارہ اور لاس یہ ہے کہ جو ناپاک یعنی نجس کے عالم میں رہتا ہے، گندی شے اس کے اوپر صحابی ہو جایا کرتی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں جو اچھا ایک یہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ عورتوں میں زیادہ چلتا ہے، بال کھول لیا اور یہ جھوما جھوم اور یہ جھوما جھوم لگائے ہیں، بال کھول کے یہ جھوما جھوم وہ جھوما جھوم۔ اس کی 2 وجہ ہے، یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں کچھ ہے، یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے۔ اور اگر ہے کچھ تو اس کا مطلب وہی وجہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک وجہ وہ ہے۔ اور اگر نہیں ہے، کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اس لیے ہو رہا ہے چونکہ سامنے والا کر رہا ہے، اس کے احساس کو اپنے اندر ہم جگا رہے ہیں، اس کے سامنے والے کو دیکھ کے ہم اپنے اندر وہ چیز جگا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی بابا، کسی پیر، کسی اس کے چکر میں پڑے، پتہ چلا ہمارے سامنے ہمارے کوئی عورت جھومنے لگی، بال اپنے بکھیر کے جھومنے لگی، سر جھکا کے گھمانے لگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے، اس کی ایک وجہ میرے خیال سے یہ بھی بنتی ہے کہ اگر جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے،
عورتیں بے پردہ ہوا کرتی ہیں. ارے جھومنے سے اچھا ہے, اپنے آپ کو اپنا سر گھمانے سے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھو, اپنے آپ کو پردے میں رکھو. عزیزو, اچھا جب ایسے کوئی کنڈیشن ہو جایا کرتی ہے تو ہمارے کیا ہوتا, بس فوراً لے چلو اس کو. کہاں لے چلو؟ جسے ہم کہتے ہیں نا دعا تعویذ, اس کے پاس لے چلو, لے چلو بھیا. اچھا ہوتا کیا ہے, وہ بھی خوب ہوتے ہیں ماہر. آ گیا, آ جاؤ, اب تو تمہارے جانے پھنس ہی گئے ہو, لو بھیا یہ سامان لے آؤ. نہیں لا سکتی, جانتا ہے کہ ایسی چیز بتائے گا جو اس کے بس پہ نہ ہوگی. لاؤ اچھا ہم ہی لے آئیں گے, فلاں دن آ جانا, فلاں دن آ جانا. اب جب فلاں دن بلا لیا, اس کا کام ہو گیا, تو اس میں گھاٹا کس کا ہوا؟ وہ بھی جان رہا ہے کچھ نہیں ہے, لیکن اپنے چکر میں گھما رہا. اس لیے ایک عورت کی ایک فطرت اور ہوتی ہے, اسی لیے عورتوں کو صنف نازک کہا گیا ہے. صنف نازک. ہم اگر کوئی ایسی کنڈیشن کسی خاتون کو دیکھے, بعد میں پہلے دعا تعویذ والوں کے چکر میں پڑے, پہلے جا کر کے اس کا علاج اور طبیب اور ڈاکٹر کو دکھائیں, جا کر کے ڈاکٹر کو دکھائے, وہ اپنے حساب سے بتائے گا. یاد رکھنا, ہر جھومنے والی عورت کا ضروری نہیں ہے کہ اس پہ کوئی سایہ وغیرہ ہو گیا. تو بہرحال بات اس پہ نہیں بیان کرنا. بیان کرنے کا کیا مطلب تھا کہ مجلس اگر مسجد میں ہوتی تو بعض لوگ یہ تھوڑا سا کر دیتے بہانہ کہ ناپاکی ہے, یعنی نہیں ہے پاک. عزیزوں یاد رکھو, حسین اور کربلا میں جتنے آئے تھے کردار کے بھی پاک تھے اور اس لحاظ سے بھی پاک تھے. امام جب کربلا آئے تھے, امام نے ایک میسج دیا کربلا, امام نے ایک میسج اور ہدف بتایا کربلا میں آ کر کے. اور کربلا میں اچھا امام جب آئے ہیں تو جو میسج دیا وہ دیا, لیکن جو سب سے بڑا میسج تھا وہ کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا تھا سب سے بڑا میسج امام کا کربلا سے؟ سب سے بڑا جو امام کا میسج تھا وہ ہے نماز. امام کا جو سب سے بڑا میسج تھا وہ نماز تھا. آپ دیکھیں کہ وقت امام جنگ چل رہی ہے, تیر چل رہے ہیں, تیروں پہ تیر کی بارش ہو رہی ہے, لیکن امام کے چاہنے والے یہ کہہ رہے جملہ, مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. کیا امام کو نماز کا وقت نہیں پتا؟ کیا امام کو اہمیت نماز نہیں معلوم؟ کیا امام کو وقت کا خیال نہیں تھا؟ نہیں, بلکہ امام نے اس کی زبانی یہ کہلوا کے رہتی دنیا تک یہ میسج دے دیا, رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ دیکھو میرے چاہنے والوں, میرے عزیزوں, میرے عزاداروں, اگر دنیا میں تم کسی مصیبت میں رہنا, نماز کا ساتھ نہ چھوڑنا, نماز کا ساتھ نہ چھوڑنا. اس لیے اس دن بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر خدارا اگر ہماری نماز قضا ہو رہی ہے, ہماری نماز چھوٹ رہی ہے, تو آپ اپنا خود محاسبہ کر لیں, خود محاسبہ کر لے. اور یاد رکھیں, امام فرماتے ہیں, چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا, ہلکے سے مراد کیا؟ ایک تو نمازی جو ہیں وہ تو ہیں پڑھتے ہیں, ایک جو بے نمازی ان کی الگ فہرست ہے, ان کی الگ فہرست بیان کی گئی ہے, اور جو نمازی ہے ان کے بارے میں الگ بیان کیا گیا ہے. جو بے نمازی ہے اس کی ابھی بات ہی نہیں کروں گا, کبھی وقت ملا تو بے نمازی کی کیا کیا خسارے, کیا کیا لاس ہے وہ انشاءاللہ پھر دوسری تیسری مجلس بیان کروں گا. لیکن جو نمازی ان سے, جو بے نمازی ہیں, جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں, اذان ہو رہی, اچھا ابھی تو اذان ہو رہی ہے, ابھی پڑھ لیا جائے گا, ابھی تو 12 بجا ہے, ابھی تو 12:30 ہوا ہے,
ابھی تو 1 بچا ہے، ابھی تو 2 بچا ہے، ابھی پڑھ لیا جائے گا۔ آپ یاد رکھیں اسی کوتاہی، اسی سست پنے کو، اسی کوتاہی کو امام کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے میں ایسے نمازی کی شفاعت نہیں کروں گا، میں ایسے نمازی کی شفاعت ہرگز نہیں کروں گا عزیزو۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، اور شریعت بھی کہتی ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نماز گزار ہے واقعاً اور نماز کے پابند ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہم اپنے گھر میں فری بیٹھے ہیں، فالتو بیٹھے، کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اول وقت آؤ نماز کو ادا کرو۔ پھر تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نہ اذان ہو رہی ہے، فری بیٹھے ہو اور نماز پڑھنے میں کوتاہی کرو، نماز ادا کرنے میں کوتاہی کرو، نماز پڑھنے میں ڈھیلائی دکھاؤ، پھر شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اور غالباً کسی آیت اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہ رہا ہے، غالباً آیت اللہ خراسانی کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو کامران بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ 1 سال مسلسل 1 سال تک ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنا شروع کر دے، اس کی زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ 1 سال تک اگر وقت کا خیال کرتے ہوئے اول وقت نماز کو اول وقت ادا کرنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کہ میں نے جمعہ بھی شاید بیان کیا تھا، بعض نمازی ہوتے ہیں سال والے، بعض نمازی ہوتے ہیں کون والے؟ ہفتے والے، بعض نمازی ہوتے ہیں کبھی کبھار، موڈ ہمیں آیا تو پڑھ لیا، ورنہ موڈ خراب تو نماز نہیں۔ اور بعض نمازی ہوتے ہیں تو جو روزمرہ جو پڑھے وہ روز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ عزیز یاد رکھیں ایسے جو روز پڑھنے چلیے ان کے لیے تو بیان کر دیا گیا، نماز تو ہے ان کی، لیکن ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر فری ہے تو اول وقت نماز ادا کرو، اگر فری نہیں ہو تو شریعت نے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ اللہ جان رہا ہے کہ واقعی نے بندہ فری نہیں ہے، شریعت جان رہی ہے، لیکن اگر فری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر فری ہیں تو اول وقت آؤ۔ دوسری چیز، جو جمعہ ہیں، جمعہ والے، ان سے بھی کہوں گا یہ تم ہفتہ وار اور جمعہ کا سلسلہ ختم کر کے اپنے آپ کو مستقبل نماز گزار بناؤ، اپنے آپ کو مستقبل نماز گزار بناؤ۔ عزیزو یاد رکھیے، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نماز ایسی شے کا نام ہے، نماز ایسی چیز کا نام ہے کہ اگر یہ عبادت قبول ہو گئی ہے تو ساری عبادت قبول ہے، اگر یہ عبادت قبول نہیں تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بار بار کہا جا رہا ممبر سے، بار بار یہ تاکید اس لیے کی جا رہی ہے، اس لیے بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اگر اب بھی ہم نماز گزار نہ ہوئے ہیں تو اب آ جائیں، نماز گزار بن جائیں، اس فرش عزا کے صدقے میں اپنے آپ کو نماز گزار بنا لیں۔ عزیزو نماز کو آپ اہمیت سمجھیے خالی، اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج کا نام ہے۔ کیا مطلب معراج؟ معراج سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اس مصلی پہ ظاہراً کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سے وہ کنیکٹ ہو جایا کرتا ہے تو اس کا گویا جب اللہ سے کنیکشن ہو جایا کرتا ہے تو ظاہراً تو کھڑا ہے، لیکن وہ معراج کا سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، گویا وہ معراج کا سفر کر رہا ہے۔ معراج یعنی بلندی عزیزو، یاد رکھیے معراج بلندی کا نام ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو نماز گزار بنے، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں تو نماز گزار بنائیں اپنے آپ کو۔
اس لیے یہ اعضاء میں نے اس کئی بار بیان کی کہ یہ اعضاء جو ہم کر رہے ہیں یہ قبول کرانا ہے تو نماز گزار بننا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا، اور نماز گزار ایسے بنے، ایسا بنے کہ جیسا اہل بیت کو پسند ہے۔ اب ایسا بھی نہ ہونا چاہیے نماز گزار بنے ہیں اور یہ دل صاف نہیں ہو رہا ہے۔ کیا مطلب صاف نہیں ہو رہا؟ نماز گزار بھی ہیں، دوسرے کے لیے کینہ بھی بھرا ہے، نماز گزار بھی ہیں، دوسرے کے لیے جیلسی بھی بھری ہے، نماز گزار بھی ہے، چوراہوں پہ جا کر کے ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کیا جا رہا ہے، نماز گزار بھی بنے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھے تاریخ کہتی روایت میں ہے کہ اگر کوئی کسی کے عیوب کو یہاں کسی کے سامنے یہ سوچ کے بیان کرے کہ میں فلاں کے عیوب کو مجمع میں بیان کروں تاکہ اس کی بے عزتی ہو، اس کی انسلٹ ہو، تو یاد رکھے اگر ہم نے یہ سوچ کے کسی کے عیوب کو بیان کیا، پروردگار روز محشر میرے عیوب کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ ہر چیز میں ایک فلسفہ ہے، عزاداری کا ایک فلسفہ ہے، ماتمداری کا ایک فلسفہ ہے، نوحہ خوانی کا ایک فلسفہ ہے، عزادہ ماتم نوحہ گریہ، ساری چیزوں کا ایک فلسفہ ہے۔ اسی طرح یہ جذبہ بھی آتا ہے انہی بچوں کو واقع جو برابر مجلسوں میں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس بچے کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے بلند ترین۔ عزیزو، تو نماز ایک فلسفہ ہے، نماز میں وہ بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم نماز گزار بنائیں تو اپنے آپ کو کتنی دیر لگتی ہے۔ اور اچھا میں پھر سے حسن ظن رکھ کے بات کر رہا ہوں، ہوں گے سب نمازی، لیکن ایک چیز میں ضرور کم ہوتے ہیں۔ وہ کس میں؟ ظہر عصر مغرب عشاء تک تو ٹھیک رہتا ہے معاملہ، جہاں صبح کی باری آئی پھر وہ کیا انسان نہ اے سی روم سے نکلنا پسند کرتا ہے، نہ ٹھنڈی میں کمبل اٹھانا اور رضائی اٹھانا اپنے اوپر سے پسند کرتا ہے۔ اسے پھر عزیزو یاد رکھیے، اگر واقع نماز گزار ہو تو پھر کوئی موسم ہو، کوئی بھی کچھ ہو، چاہے وہ سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اپنے آپ کو نماز ادا کر کے، ہر وقت کی نماز ادا کر کے یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم نماز گزار ہیں۔ عزیزو، اپنا نام نماز گزاروں میں شمار کروائیں، اس لیے کہ امام کا چاہنے والا کہہ رہا ہے مولا وقت نماز ہے۔ جتنے بھی امام کے ساتھ تھے کربلا میں سب کے سب نمازی تھے، سب کے سب متقی پرہیزگار تھے، سب کے سب دیندار تھے، سب کے سب محکم ایمان میں مضبوط اور محکم اور اسٹرانگ تھے۔ ہماری اور آپ کی طرح کمزور نہیں ہے کہ کسی نے ہم کو کسی چیز کا لالچ دے دیا، اپنے ایمان کا سودا، اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اپنا ایمان بھی مضبوط رکھے، پختہ رکھے، اسٹرانگ رکھے۔ عزیزو، کربلا واقعاً ایک خوبصورت تاریخ کا نام ہے۔ کربلا کی تاریخ سمجھے تو، کربلا کی تاریخ ہم پڑھے تو، کربلا کو ہم سمجھے تو، اس دن میں نے جملہ کہا تھا کہ کربلا ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہی ہے، ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ کربلا ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہی تھی، ہم کس رخ پہ چلے جا رہے ہیں۔ عزیزو، بس ختم کرنا چاہوں گا چونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز گزار جتنے بھی امام کے چاہنے والے تھے کربلا میں، چاہے وہ زہیر ہو، برائے ہو، وہب قلبی ہو، جون ہو،
جتنے بھی ہوں سب کے سب چاہنے والے تھے، نمازی تھے، متقی تھے، بس۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب امام کربلا میں آ کے گھر گئے تو امام نے کسے بلایا، کسے دریافت کیا؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا۔ ایسی کنڈیشن میں اگر ہمارا دوست اگر بلا لے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حبیب نے بھی مثال قائم کر دی۔ کربلا میں امام کا ساتھ دے کر کے حبیب نے مثال، دوستی کی مثال قائم کر دی کہ دیکھو اگر دوستی نبھانا تو میری طرح نبھانا، دوستی نبھانا تو حبیب کی طرح نبھانا۔ کتنی عمر ہے حبیب کی؟ 80 سال کی عمر ہے حبیب کی۔ ابھی امام کے ساتھ کربلا حبیب نہیں پہنچے ہیں، امام کے ساتھ حبیب کربلا نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ بچپن کے دوست ہیں، اب جب بچپن کا دوست، بچپن کا ساتھی اور دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر جاتا ہے تو اس کو اپنا بچپن کا دوست یاد آتا ہے، جب کوئی مصیبت اور پریشانی میں گھرتا ہے تو اس کو اپنا بچپن کا ساتھی یاد آتا ہے۔ امام کو جب امام کربلا میں گھر گئے نرغیادہ میں تو امام کو اپنا بچپن کا ساتھی حبیب یاد آیا، حبیب یاد آیا امام کو۔ امام نے خط لکھا حبیب کے نام، اور خط میں ایک جملہ جو لقب لکھا رجل فقی، حبیب کو کیا کہا؟ رجل فقی۔ عزیزو اس کے بعد امام نے پوری ایک تحریر عربی میں لکھی، حبیب کے نام خط لکھا، لیٹر لکھا۔ اب یہ خط حبیب کے حوالے کروا دیا، یعنی حوالے کس سے کیا؟ اپنے چاہنے والے سے بھیجا، اپنے قاصد کو، جاؤ لے کر کے حبیب کے پاس خدمت، حبیب کی خدمت میں لے جاؤ۔ اب قاصد حسین خط لے کر چلا حبیب کے قریب، حبیب کے طرف چلا۔ حبیب کہاں ہے اس وقت جب خط لے کے آ رہے ہیں؟ قاصد جب حسین کا جا رہا ہے، سوال ہے حبیب اس وقت کہاں ہے، کس علاقے میں ہے؟ کوفے میں ہے، جناب حبیب کوفے میں ہے۔ عزیزو اس وقت کی جب امام کا خط حبیب کے پاس پہنچ رہا، اس وقت کوفے کے حالات اتنے خراب ہیں کہ کوفے میں نکلنا مناسب نہیں رہتا تھا۔ حبیب کو خط لے کر حبیب کے نام خط بھیج دیا۔ قاصد حسین جب حبیب کے در پہ آیا، دروازے پہ آیا، تاریخ کہتی ہے دق الباب کیا، قاصد نے دق الباب کیا۔ اب جب دق الباب ہوا دروازے پہ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب دق الباب ہو رہا ہے اس وقت حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا نوش فرما رہے ہیں۔ اب تاریخ یہاں تک لکھتی ہے کہ حبیب پہلا ہی لقمہ لے کر کے اپنے منہ میں ڈالنا ہی چاہ رہے ہیں، ویسے دروازے پہ دق الباب ہو گیا۔ حبیب نے اندر سے آواز دیا، کون ہے دروازے پہ؟ باہر سے آواز آئی، انا برید الحسین، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد خط لے کے آیا ہوں۔ ہاں عزیزو آپ رو لیجئے گا حبیب پر۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کا قاصد سنا، خط کا نام سنا کہ حسین کا خط آیا ہے، حبیب اٹھ گئے، دروازے کے قریب پہنچے، دروازے کو کھولا، خط کو لیا، پڑھا خط کو، ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے لگایا، خط کا بوسہ دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے خط جب پڑھ چکے جناب حبیب، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے اس کچھ لمحہ سوچ میں پڑ گئے، کچھ لمحے کے لیے سوچ میں حبیب پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ماجرہ زوجہ حبیب دیکھ رہی ہے، زوجہ حبیب نے جب ماجرہ دیکھا کہ حبیب خاموش ہے، ایک مرتبہ رہا نہیں گیا، زوجہ حبیب نے سوال کیا کس کا خط ہے، کون آیا ہے؟ حبیب نے بتایا حسین کا خط آیا ہے، حسین کربلا کے میدان میں گھرے ہوئے ہیں، نرغہ آدھا میں دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، ارے میرے بچپن کے دوست نے مجھے طلب کیا ہے،
ارے میرے بچپن کے ساتھی نے مجھے بلایا ہے، ارے میرا دوست پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ تاریخ کہتی ہے زوجہ حبیب نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں ارے میں سوچتا ہوں کیا کروں گا، جا کے میں کیا کروں گا، ارے اس عمر میں مجھ سے تو تلوار بھی نہ چلے گی، مجھ سے جہاد بھی نہ ہو سکے گا، ارے میں کیا کروں گا جا کے، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جو حبیب کی زوجہ کے اندر جوش آیا، ایک مرتبہ زوجہ حبیب کہتی ہے ارے آپ گھر میں بیٹھیے چادر اوڑھ کے، ارے لائیے تلوار، ارے میری ردا لائیے، ارے میں جاؤں گی حسین کی نصرت کو۔ ہاں عزیزو، یہ ہے حبیب کی زوجہ کے اندر جوش جاگا حسین کی نصرت کے لیے، بس اتنا کہنا تھا۔ حبیب اصل میں اپنی زوجہ کو آزمانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں اس کی دل میں کتنی محبت ہے حسین کے لیے، کتنی چاہت ہے، بس اتنا جیسے ہی زوجہ حبیب نے جملہ کہا، ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے جب جیسے ہی جملہ کہا، حسین نے کہا، حبیب کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ارے میں تو تجھے آزما رہا تھا، ارے میں تو تیرے دل میں حسین کی محبت دیکھنا چاہتا تھا، ارے تو بیٹھ جا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا حسین بلائے اور یہ حبیب حسین کے بچپن کا ساتھی اپنی آقا کے مدد کو نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حبیب نے اپنے غلام کو کوفے کے ایک علاقے کی طرف بھیجا، گھوڑا لے کر کہا جاؤ فلاں جگہ رہنا، وہاں تم میرا انتظار کرنا، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اب تاریخ کہتی ہے یہ حبیب کا غلام گھوڑا لے کر کے پہنچا، ایک کنارے پہنچا، کوفے کے ایک گوشے میں پہنچا، وہاں انتظار کر رہا حبیب کا۔ حبیب آمادہ ہوئے، تیار ہو رہے ہیں، گئے گھوڑے ایک مرتبہ تیار ہو کر کے غلام کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے جیسے ہی حبیب غلام کے قریب پہنچ رہے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں، حبیب کا غلام ہے جو گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالے یہ کہہ رہا ہے اے حبیب کی سواری، اے حبیب کے رہوار، پریشان نہ ہونا، اگر تمہارا آقا نہ آ سکے گا، ارے یہ حبیب کا غلام حسین کی مدد کرے گا، ارے یہ حبیب کا غلام جائے گا حسین کی نصرت کو۔ ہاں جی، تو تاریخ کہتی ہے حسین حبیب یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ قریب پہنچے غلام کے، غلام نے حبیب کو دیکھا، ایک مرتبہ جب حبیب قریب پہنچے غلام سے کہا جاؤ جاؤ آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ آج سے تم آزاد ہو، ارے میں نے تمہیں حسین کے صدقے میں آزاد کر دیا، خدا حافظ۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے اب یہ غلام کے دل میں بھی محبت حسین جاگی، حسین کی محبت جوش مار رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے ارے آقا اب مجھے اس وقت جانے کے لیے کہہ رہے ہیں جب آپ کا آقا مصیبت میں ہے، نرغہ آدم میں گھرا ہوا ہے، ارے میں بھی چلنا چاہوں گا، ارے آقا مجھے بھی لے چلیے۔ تاریخ کہتی ہے حبیب چلے کربلا کی طرف روانہ ہوئے ہیں، مختصر کیا مسائل کربلا کی طرف روانہ ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے حسین نے حبیب کو گرد و غبار اڑتے دیکھا، جب گرد و غبار ہٹی آتا ہوا کوئی اور نہیں، حسین نے حبیب کو دیکھا، ارے اپنے چاہنے والوں سے کہا ارے عباس و قاسم، ارے اکبر اٹھو، ارے دیکھو تو کون آ رہا، ارے اٹھو استقبال کرو، ارے میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا، ارے اٹھو اٹھو استقبال کرو۔ ہاں جی، تو تاریخ کہتی ہے سارے چاہنے والے حسین کے اٹھے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ حبیب کو قریب آتا دیکھا، حبیب قریب آ گئے، ایک مرتبہ حسین کے گلے لگے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یہ صدا حبیب کے آنے کی صدا خیمے کے اندر گونجی، جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی، ام کلثوم کے کانوں سے ٹکرائی، بس جیسے ہی یہ صدا اندر گئی زینب نے کہا اپنی کنیز سے ارے جاؤ دیکھو میرے بھیا کا بچپن کا دوست آیا ہے، ارے حبیب آیا ہے کیا، ارے جاؤ جا کر کے میرا سلام کہو، میرا سلام کہہ دو۔ تاریخ
کہتی ہے ایک مرتبہ کنیز باہر آئی، آنے کے بعد کہتی ہے ارے زینب نے آپ کو سلام کہلایا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سنا حبیب نے امامہ پھینکا، سر پہ ہاتھ مارا، ارے یہ وہ دن آ گئے شہزادیہ غلام کو سلام، ارے یہ وہ دن آ گئے اتنی مجبور شہزادیہ غلام کو سلام کہلائے۔ بس عزیزو ایک جملہ، سارا ماجرا ہو گیا، حبیب کا استقبال ہو گیا، 10 محرم آ گئی۔ اب عزیزو تاریخ کہتی ہے جنگ شروع ہو گئی، ایک ایک جانے والا جا رہا ہے۔ اب حبیب کی باری آئی، حبیب آئے، بڑے نرم دل کے ساتھ سر کو جھکائے، حسین کی خدمت میں کھڑے ہو گئے۔ اے میرے آقا اب میری بھی باری ہے نا، اب مجھے بھی تو بھیج دیجئے، ارے میرا دل بہت بے چین ہو رہا، ارے میرا دل بہت بے چین ہے، ارے آقا مجھے بھی بھیج دیجئے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے حبیب کو گھوڑے پہ سوار کیا، روانہ کیا، میرے حبیب دوست بچپن کے ساتھی، جاؤ جاؤ خدا حافظ۔ حبیب